اچھی اپڈیٹس ہیں سنا آپ کے پاس، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ اپڈیٹس یہ ہیں علی بھائی کہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، جس میں کامران لشاری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، یوسف سلی ہے۔ امید ہے کہ شاید ایک دو ڈیز تک آپ کو خوشخبری مل جائے اچھا، کہ بسنت ہو رہی ہے۔ یہ تیسری میٹنگ تھی، یہ تیسری میٹنگ، یہ تیسری میٹنگ تھی۔ ٹھیک ہے، اس میٹنگ کے بعد کمیٹی تشکیل دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے سارے کو، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔ صحیح، وہ اس کو خود پرسنلی لک آفٹر کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں جو انیشل انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بسنت 2 دن کے لیے اور ہفتے میں 1 دن یعنی سنڈے کو پتنگ بازی کی اجازت ہوگی۔ مے بی اس میں کچھ گھنٹے گورنمنٹ الاؤ کر دے، یعنی اتنی تیزی سے آج تک یہ کام نہیں ہوا کبھی بھی، یعنی دس ٹائم زبردست، گورنمنٹ چاہ رہی ہے۔ آپ کی محنت رنگ لائی ہے آپ لوگوں کی۔ دیکھیں ہمیں کتنے آج 17 سال ہو گئے۔ اچھی اطلاع پتنگ بازوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے ایسوسیشن رجسٹرڈ نہیں تھی، اب سیف کائٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور جو تجاویز ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں سیم اسی طرح کی تجاویز پہ گورنمنٹ نے گو ہیڈ دے دی ہے۔ جو چیز ہے دھاگے کی یا پتنگ کا سائز، وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اور جگہ بھی 4 جگہ کہی ہیں ان کو۔ پشاور کی گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا سٹیپ نہیں لیے تھے، انہوں نے اوپن ایریا دیا، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا۔ لوگ لاہور سے، پنجاب سے، ایون کراچی سے لوگ آنے آ کے وہاں پتنگ بازی کی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ٹائم پلیز برنگ گڈ نیوز فار us۔ انشاءاللہ تھینک یو جی، Thank you, take care۔ جی راشد بھائی، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس اگین، اینڈ بہت اچھی اپڈیٹس ہیں سنا آپ کے پاس، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپڈیٹس یہ ہیں علی بھائی کہ گورنمنٹ نے ایک کمیٹی بنا دی ہے، وہ آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، جس میں کامران لشاری صاحب ہیڈ کر رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب ہیں، یوسف سلی ہے۔ تو گورنمنٹ نے جو ابھی تک کی اطلاع ہے، ایک تو سب سے اچھی اطلاع پتنگ بازوں کے لیے یہ ہے کہ پہلے ایسوسیشن رجسٹرڈ نہیں تھی، اب سیف کائٹ کے نام سے رجسٹرڈ ہے، اور جو تجاویز ہم نے لاسٹ ٹائم ڈسکس کی تھیں سیم اسی طرح کی تجاویز پہ گورنمنٹ نے گو ہیڈ دے دی ہے۔ اس میں جو انیشل انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ بسنت 2 دن کے لیے اور ہفتے میں 1 دن یعنی سنڈے کو پتنگ بازی کی اجازت ہوگی۔ مے بی اس میں کچھ گھنٹے گورنمنٹ الاؤ کر دے ایز اے پروفیشنل، اور کھلی جگہ مل جائیں گی۔ جو چیز ہے دھاگے کی یا پتنگ کا سائز، وہ بھی انڈر ڈسکشن ہے، وہ بھی ڈیسائیڈ ہو جائے گا۔ اور جگہ بھی 4 جگہ کہی ہیں ان کو، ایک تو بیدیاں والی سائڈ ہے، ٹھیک ہے، ایک راوی والی، وہ جو آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا، چھانگا مانگا، یہ چیزیں، یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اس میٹنگ میں ڈسکس ہوئی ہیں جس میں کامران لشاری صاحب بھی تھے؟ یہ تیسری میٹنگ تھی، یہ تیسری میٹنگ تھی، یہ تیسری میٹنگ تھی۔ ٹھیک ہے، اس میٹنگ کے بعد کمیٹی تشکیل دی ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بڑی کنٹریبیوشن ہے سارے کو، وہ میاں محمد نواز شریف صاحب کی ہے۔ صحیح، وہ اس کو خود پرسنلی لک آفٹر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک اور پوری رپورٹ لے رہے ہیں کہ کیا اپڈیٹس ہیں، کیا اپڈیٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کی جو یہ جو کمیٹیز کی جو میٹنگز ہوئی ہیں، اس کا کوئی آؤٹ کم ہے کہ ہمیں بتائیں کہ کیا ہوا تھا اس میٹنگ کے اندر، جس میں میاں سلی بھی تھے، نجم سیٹھی بھی تھے، کامران اس میں بیسیکلی جو ڈسکشن ہوئی تھی نا، وہ یہ ہوئی تھی کہ آپ کے پاس کیا پرپوزلز ہیں کائٹ ایسوسیشن والوں کے پاس، ٹھیک ہے، ان کو امپلیمنٹیشن کس طرح ہوگا، دھاگا کس طرح کنٹرول ہوگا، کائٹ کا سائز کس طرح کنٹرول ہوگا۔ پھر ان سے بات ہوئی کہ جو دھاگے کے اندر شیشہ استعمال ہوتا ہے وہ کتنے میش کا ہونا چاہیے، دھاگے کا جو اسٹرینتھ ہے وہ کتنی ہوگی، وہی جو لاسٹ ٹائم ہم نے کہا تھا 9 تاری دھاگا ہونا چاہیے، یا لائسنس دے دیں، یا جے پی کوٹس جیسی کمپنی جو موٹا دھاگا کبھی بنایا ہی نہیں انڈیا میں، اس کے بڑا پرانا وردان کے نام سے بنتا ہے، تو اسی کو ہی کنٹینیو کریں اور لائسنس دیں۔ یہ دھاگے کے اندر شیشہ ڈالتا ہے، شیشہ ڈالتا ہے سارے ڈوروں میں، سارے ڈوروں میں۔ بیسیکلی دیکھیں جو مسکنسیپشن ہے نا وہ یہ ہے کہ بائنڈر یوز ہونا شروع ہوا تھا،
وہ बाइंडर होता है, जैसे समझ लें उसको आप, केमिकल है जो धागे को बिल्कुल आपस में जोड़ देता है। सही। यानी अब धागे को जब ट्विस्ट करते हैं तो उसके स्ट्रिंग अलहदा नहीं होते। वो बाइंडर यूज़ होने शुरू हो गए थे 2000 में। अब हुआ ये कि जो जब डोर लगती है पहले लेवी लगाई जाती, ठीक है, लेवी की जगह वो बाइंडर्स यूज़ होना शुरू हो गया था। तो धागे का एक तो स्ट्रेंथ बढ़ गई काटने की, दूसरा शीशा थोड़ा मोटा यूज़ होना शुरू हो गया क्योंकि धागा मोटा आने लग गया। तो बारीक धागे के ऊपर तो बारीक ही धागा लगे, वो यानी शीशा यूज़ होगा। तो हुआ ये कि जूं जूं थोड़ा सी प्रोग्रेस आई इसके अंदर 2000 के बाद, पतंग का साइज़ बढ़ गया, बड़ा हो गया। हम लोगों ने उसी साइज़ की पतंगें बारीक डोर पे भी उड़ाएंगे। फिर 2000 पिछले 10-15 साल से ये चलेगी बाहर, यूरोप चलेगी, अमेरिका चलेगी, यूएई, सऊदीया, वहाँ हवा का प्रेशर एज कम्पेयर टू पाकिस्तान डिफरेंट है। ठीक है, अभी जो गवर्नमेंट को इसका ख्याल आया ना, वो ये इस वजह से आया कि इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा कामयाबी से ये चल रहा है। अभी रिसेंटली कुछ फेसबुक पे वीडियोस हैं पंजाब की कि जिसके अंदर रेल पटरी है पंजाब में, ये अमृतसर वाली साइड पे, और लोग पतंगबाजी कर रहे हैं ओपन। तो एक वहाँ वीडियो में है, वो किसी ने व्लॉग बनाया, तो वो लड़का कहता है ट्रेन नहीं चलेगी। उसने कहा आज पूरे दिन के लिए ट्रेन अलाउ नहीं है, गवर्नमेंट एक इवेंट के लिए ट्रेन बंद कर रही है, तो आप इधर बाइक्स वालों को ये नहीं कह सकते कि आप सेफ्टी रॉड लगा लें या एक दिन के लिए आप बाइक ना चलाएं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या है कि अगर अवाम को ये चाहिए इवेंट, तो अवाम को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हर चीज़ गवर्नमेंट नहीं कर सकती। देखिए ना, अगर एक गेटेड कम्युनिटी है, कॉन्सेप्ट है, तो गेटेड कम्युनिटी में क्या कहती है तो पुलिस वाले कि यार आप अपना चौकीदार रखें, या आपके इर्द गिर्द गेटेड कम्युनिटी में गेट के ऊपर गेट कीपर हो जो हर आने जाने वाले को चेक करे। अब हम कहें जी ये पुलिस का काम है, तो पुलिस के तो जिस थाने के अंडर वो आएगी उसके पास तो इतनी फोर्स ही नहीं है कि हर वो जगह गेटेड कम्युनिटी बना के दे आपको। तो पुलिस वालों का ये था कि कुछ गवर्नमेंट स्टेप ले, कुछ जो उड़ाने वाले हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो स्टेप लें। तो अभी होपफुली उम्मीद है कि कुछ दिनों तक एक अच्छा आउटकम आएगा गवर्नमेंट की तरफ से, और गवर्नमेंट इंटरेस्टेड है कि इसको रिवाइव किया जाए। वो जो सेफ्टी काइट फ्लाइंग एसोसिएशन है, उनकी मीटिंग में क्या हुआ था? उसमें यही अनाउंस किया गया था, अभी रिसेंटली हमारा एक मीटिंग हुई थी, उसमें यही बताया गया था कि ये चीज़ें गवर्नमेंट मान गई है और गवर्नमेंट ने 80-90% हमारे मुतालबात माने हैं। अब सिर्फ उसको इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी उसका रोड मैप डिसाइड हो रहा। तो हम लोग जो है, हम गवर्नमेंट से हर तरह ताउन करने के लिए तैयार हैं। हमने अपने अभी भी मैं इस प्रोग्राम के रेफरेंस से लोगों को कहूँगा, काइट फ्लायर्स को, कि कोशिश करें कि ना उड़ाएं छतों से सही। जब तक गवर्नमेंट परमिशन नहीं देती। चोरी छुपे अभी भी हो रही है, लेकिन नहीं होनी चाहिए। मोटा धागा बड़ी देर से हम लोगों ने उड़ाना बंद कर दिया। अब प्रॉब्लम यह है कि बारीक धागा आएगा तो हम मैन्युफैक्चरिंग करवाएंगे ना, उसकी डोर लगवाएंगे। तो जब तक आप अलाउ नहीं करेंगे, जितनी डोर लग रही है वो सारा केपीके में जा रहा है और वो ज़्यादा चला जाता है, एक्सपोर्ट हो जाता है। अब जो अवेलेबल है लेफ्ट ओवर समझे एक्सपोर्ट का, वो मोटा ही होगा ना। तो जो चोरी छुपे उड़ा रहे हैं वो मोटी डोर ही उड़ा रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने कुछ बताया है कि वो किस तरह इसको यानी मेक श्योर करेंगे कि कोई इस तरह की डोर तैयार नहीं हो रही या कोई बड़े साइज़ का गुड्डा नहीं बन रहा, ये मेक श्योर किस तरह होगा? वो हमारे ताउन से होगा। वही जो बात की थी ना लाइसेंस वगैरह की, और बाकी पहला तो कोशिश है कि इवेंट करवाया जाए ओपन जगह पे, जैसे पेशावर में भी रिसेंटली करवाया सेफ काइट वालों ने। तो उस तर्ज का एक इवेंट हो जाए, बाकी बातें फिर बाद में। कब करवाया पेशावर में कोई 3-4 वीक हो गए। उसकी वीडियोस मैं आपको शेयर कर दूंगा। सही। तो वो बकायदा एनओसी लेके हुआ। बाकी शहरों में क्या हिसाब किताब है? अभी पंजाब में तो टोटली बैन है। पिंडी में थोड़ी बहुत बसंत हुई है, वो बस। उसके अलावा किसी शहर ने इस दफ़ा गवर्नमेंट के साथ ताउन ही की है, सब ने। ठीक है, शट डाउन था।
تو شاید اسی لیے گورنمنٹ نے گورنمنٹ کو انیشیٹو چاہیے لیا. بالکل کہ اگر شہری ہیں اس طرح کے کہ وہ بات بھی مان رہے ہیں تو آئی تھنک کہ دے وانٹ کہ یہ ایونٹ ہو اچھی طریقے سے ہو, سیفٹی میں ہو یہ ایونٹ. ہاں جی. اچھا, آپ نے ایک اور بات ہم نے کرنی تھی, دھاتی ڈور, اس کا کیا ہمیں سمجھائیں, کون کون سی ڈور ہیں, یہ کیا ہے یہ؟ دیکھیں یہ مسکنسیپشن بہت ہے. دھاتی ڈور یعنی میٹل اسٹرنگ. اول تو کسی میں بھی جو میٹل ہے وہ یوز نہیں ہوتا, دھاگا ہی ہوتا ہے. اب یہ ہوا کہ تھوڑا اسٹرینتھ دینے کے لیے پولیسٹر مکس شروع ہوا اس کے اندر. جو دھاتی ڈور کا کانسیپٹ ہے جس سے واپڈا والے کہتے تھے جی بجلی چلی جاتی ہے, بلاسٹ ہو جاتا ہے, وہ یہ تھا کہ لوگ اڑاتے تھے تندی والا گڈا چمیڑنے کے لیے, جس کو ہماری زبان میں چمیڑو کہتے ہیں. اس کے آگے کیا کرتے تھے کسی زمانے میں 80s میں, کلچ کی تار, وہ بعد میں آئی 90s میں. 80s میں لوگ لکڑی کی چھوٹی چھوٹی نا باندھ لیتے تھے, ماچس سے لگا لیتے تھے اور آگے سے اس کو ڈبل ٹرپل کر لیتے. بالکل بالکل, تو وہ چمیڑنے میں آسانی ہوتی تھی. اب بھی انہوں نے کیا کیا, لوگوں نے اس کے اندر کلچ کی تار ڈالی. اب وہ جب گڈا کٹ کے تندی والا کسی تار پہ گرتا تھا تو ایک دھماکہ ہوتا تھا. اس پہ بھی پرابلم یہ ہے کہ واپڈا کی کئی لائنز تھیں, یعنی 4 لائنز ہیں نا اوپر نیچے چل رہی, تو وہ لوز ہوتی تھیں. لوزنگ کی وجہ سے ہوا چلتی تھی, وہ ٹکراتی تھی, پابندی نہیں تھی, تو وہ ڈال دی جی پتنگ کے اوپر. اب انہوں نے پھر کیا کیا, ہمارے سامنے بھی تو ہوتا تھا کہ وہ گڈا گرتا تھا, تندی والا گڈا خاص طور پہ جس کے آگے تار لگی ہوتی تھی, تو دھماکہ ہوتا تھا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. نہیں, اس سے ہم انکار نہیں کرتے, لیکن بعد میں جب پابندی لگ گئی اور بسنت نہیں ہو رہی, تب دھماکے جو ہوتے تھے وہ ان کو لوزنگ کی. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بیمبو کا بیچ میں انہوں نے سٹک لگانی شروع کر دی تاکہ آپس میں نہ ٹکرائیں. تو جب اب اس کے اوپر بھی گڈا گرے گا نا, وہ نہیں ہوگی, کیونکہ جب وہ گرتا تھا تو وہ نیچے والی کے ساتھ ملتا تھا, تو 2 تاریں ملیں گی پازیٹیو نیگیٹو, تو دھماکہ ہوگا نا. تو وہ چیز جو ہے وہ ایلیمنیٹ ہو سکتی ہے, اس کی نشاندہی ہو سکتی ہے. پھر بھی وہ کلچ والا گڈا تو اڑانا ہی نہیں چاہیے, تار والا گڈا تو اڑانا نہیں چاہیے. لیکن وہ مسکنسیپشن ہوگی نا, لوگوں نے یہ سمجھا کہ جو پروفیشنل یا چھتوں پہ جو اڑا رہا ہے وہ دھاتی ڈور اڑا رہا ہے. مگر راشد بھائی, اس کے اندر بھی کائٹ فلائرز کے اندر یہ جو لوگ ہیں کلچ کی تار والے یا جو چمیڑنے والے, یہ بہت چھوٹی پرسنٹیج ہے, بہت کم ہے. ٹھیک ہے, ان کو ختم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, ان کو ختم کیا جا سکتا ہے, نشاندہی کی جا سکتی ہے, لیکن وہ تو تب ہوگا نا جب سسٹم اس کو ریوائیو کرے گا. ہر 100 بندے میں 5 ہوں گے. نہیں 100 نہیں, 1000 میں 5 ہوں گے. 1000 میں 5, اچھا, ہاں 1000 میں 5 ہوں گے. ٹھیک ہے. اب جو ڈور ہے, جب آپ بریک ڈور, وہ جو پنا اور چرخی کی بات کی تھی, وہ بات کی باتیں پہلے ہے بزنس اوپن ہو, پتنگ بننی شروع ہو اور ڈور لگنی شروع ہو. پھر اس کے بعد ہے سیکنڈ سٹیپ. پہلا سٹیپ ہے اس کو اوپن کیا جائے. مریم نواز صاحبہ نے بھی کمیٹی تشکیل دے دی, آپ کہہ رہے ہیں, کیونکہ شاید اس لیے کہ میاں نواز شریف از لکنگ اوور دس. ہاں جی, میرے خیال میں راشد بھائی یہ نا ان کی پولیٹیکل ریوائول کے لیے بھی ایک بہت اچھا ایک کارڈ ہے, کیونکہ ابھی آپ پتہ نہیں گئے کہ نہیں گئے, انارکلی گئے نہیں ابھی ریسنٹلی وہ مین بازار کے اندر سے موٹر وے نکلی ہے چھپی ہوئی, کیونکہ انکروچمنٹ. اب دیکھیں اس سے فرق بھی پڑا, عام عوام بہت خوش ہے, مگر وہ لوگ جن کا وہاں سے بزنس اٹھائے گئے ہیں وہ ابھی بھی ڈسگرنٹلڈ ہیں. سو ٹو ٹرن دس اراؤنڈ, کوئی فیسٹیول اگر دے دیں گے نا لوگوں کو, اور اسی ایریا کے لوگوں کو فیسٹیول دیں, تو میرے خیال میں سر دیکھیں یہ جو ہے نا, یہ گراس روٹ لیول پہ بزنس اپرچونیٹی کریٹ کرتا ہے. جہاں پہ وہ بزنس گیا ہے, یہاں پہ یہ بزنس آ سکتا ہے اگر گورنمنٹ ریوائیو کرتی ہے. کسی زمانے میں 90s میں 2009 میں چیف جسٹس نے پابندی لگائی, اس سے پہلے لاہور میں یہ عید سے بڑا ایونٹ تھا بسنت. بالکل, گلی گلی میں دکانیں کھلی ہیں. بالکل, کپڑے بنتے تھے, کھانے بنتے تھے, ایک ایونٹ ہوتا تھا, رشتہ دار اکٹھے ہوتے تھے, جو لوگ گڈیاں نہیں بھی اڑاتے تھے وہ پھر بھی اکٹھے ہو کے کھانے کھونے فیسٹیول کرتے تھے. ایک کلرفل فیسٹیول تھا. ابھی دیکھیں نا, اگر ہمیں سٹارٹ میں گورنمنٹ اجازت دے دیتی ہے اوپن ایریا میں, لوگ جائیں گے, انجوائے کریں گے. آپ مجھے بتائیں ایسا کون سا ایونٹ ہے پاکستان میں جہاں کہیں لوگ اس طرح گیٹ ٹوگیدر کریں کسی اوپن ایریا میں؟ کوئی ایک ایونٹ بتا دیں.
کوئی بھی نہیں ہے. اور جو ہوتے ہیں نا وہ پرائیویٹ ہوتے ہیں ہاں, اور وہ بڑے ہٹ ہوتے ہیں راشد بھائی. جس طرح یہ کوک فیسٹیول ہے, 7 اپ فیسٹیول ہے, یہ صوفی فیسٹیول ہے لیک سٹی والا, جی جی کتنی دنیا جاتی ہے. بہت دنیا جاتی ہے. ٹھیک ہے, اب اور ہے بھی دیکھیں کہاں پہ ہے, پورے شہر سے نکل کے ہے. عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے, اب اگر آپ ایک اوپن ایریا میں دے دیتے ہیں اور فری انٹری ہے, تو ایک سائیکل والا, ایک چنگچی چلانے والا, وہ اپنی فیملی کے ساتھ وہاں آ کے انجوائے کر سکتا, بچوں کے ساتھ آ کے انجوائے کر سکتا. ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے. اس کو اس چیز کی نظر کر دیا گیا کہ جی قاتل ڈور ہے, یہ ہے. آپ نے اس کے لیے رولز اینڈ ریگولیشن بنانے کی کوشش نہیں کی. اب گورنمنٹ سنسیئر لگ رہی ہے, اور کوئی اتنی کوئی مشکل نہیں ہے. وہ جو ہم نے پہلے بات کی تھی پچھلی دفعہ کہ اتنا مشکل نہیں ہے. صرف آپ نے جو ہے آپ کی بائک, اس کا سیفٹی راڈ لگانا ہے بس, اور کوئی چکر نہیں. سیفٹی راڈ ہے, اس کے بعد اب ڈور مینوفیکچرنگ ڈور کی اور پتنگ کی, وہ آپ اس کو لک آفٹر کر سکتے ہیں, اسٹریم لائن کر سکتے ہیں, لائسنس دے سکتے ہیں. اتنا یہ سب چیزیں کرنے کے بعد فار ایگزامپل اگر حکومت نے لائسنس دے دی ہیں, ان چیزوں کو لک آفٹر کیا ہے, کتنی دیر بعد بسنت کو کھولنا چاہیے؟ ہاؤ مینی ڈیز شوڈ اٹ ٹیک ٹو میک شیور کہ کلینزنگ ہو گئی ہے, جی سینیٹائز ہو گیا؟ سر دیکھیں, وہ جو بسنت ہے نا, وہ تو جیسے پشاور میں ہوئی ہے. پشاور کی گورنمنٹ نے کوئی اس طرح کا اسٹیپ نہیں لیے تھے. انہوں نے اوپن ایریا دیا, کوئی انسیڈنٹ نہیں ہوا. لوگ لاہور سے, پنجاب سے, ایون کراچی سے لوگ نے آ کے وہاں پتنگ بازی کی. ٹھیک ہے, جب آپ اوپن ایریا میں کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کے دور دور تک کوئی لوگوں کی موومنٹ نہیں ہے. اب چھانگا مانگا اگر آپ چلے جاتے ہیں تو وہ جھاڑ علاقہ ہے. آپ ادھر راوی کی طرف چلے جاتے ہیں تو دریا میں گرے گی. وہ بہت زبردست علاقہ ہے وہ, اس لیے ہاں جی, اس کو سجائیں, بلکہ اس کو یعنی ایلومینیٹ کریں, لائٹیں لگائیں اس کی درختوں پہ ادھر ادھر. ابھی آپ نے میڈیا, سوشل میڈیا پہ, فیس بک پہ دیکھا ہوگا جو دبئی میں بسنت ہوئی. بالکل دیکھا, جی جی. ٹھیک ہے, رات کی ہوئی ہے, لوگوں نے خیمے لگائے ہیں, لوگوں نے نائٹ اسپینڈ کیا ہے, باربیکیو کیا, فیملیز کے ساتھ تھے لوگ. ٹھیک ہے, مگر وہ تھا صحرا میں باہر نکل کے اوپن ایریا میں. ہاں, اب دیکھیں نا, چولستان کی جیپ ریلی کروائی, TDCP کروا سکتا ہے. جنگل میں منگل 4 دن کے لیے کرواتا ہے. تو آپ اس طرح کے ایونٹ, آپ کو تو پتہ چلا کیا ہوا وہاں پہ کدھر؟ یہ جیپ ریلی میں نہیں. وہ ایک بندہ جو ہے وہ مر گیا. اچھا, تو اس کے جیپ کی ٹکر سے ایکسیڈنٹ ہو گیا نا. جی, اب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی بین کریں اسے, ہاں, مگر بات یہ نہیں ہے. دیکھیں نا, میک شیور کہ ٹریک از کلیئر. ہاں, ٹریک کے اوپر نہیں آنا. اسی طرح پتنگ بازی کا جو ٹریک ہے اس کے اوپر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار ادھر بائک نہیں آنا, بائک اگر لانی ہے تو سیفٹی راڈ کے ساتھ لانی ہے. دیکھیں, اور کوئی ایشو نہیں ہے اس کے اندر. ایک ہی ایشو ہے, ایلیمنٹ ہے کہ جی بائک والے کو نقصان کور کرے, تو اس کا کورنگ ایک ہی ہے, سیفٹی راڈ. اس کو ویسے کتنا یہ حکومت سے ڈسکس ہوا کہ اگر حکومت سیفٹی راڈز انشور کرتی ہے بائکس کے اوپر فری, پہلے بھی لگاتے تھے پولیس والے نا, روک کے فری لگاتے تھے, وہ کتنا بجٹ ہوگا پنجاب حکومت کے لیے؟ وہ تو دیکھیں وہ اسپانسرز مل جائیں گے آپ. صحیح. جیسے بسنت کے لیے پہلے اسپانسرز ملتے تھے, اسپانسرز مل جائیں گے. دیکھیں نا, اس میں ملٹی نیشنلز, دیکھیں ایک پیپسی ہے یا کوک ہے یا کوئی اور برانڈ ہے, تو وہ کیا کرے گا, وہ اس کے اوپر اپنا برانڈنگ کر دے گا. بالکل, اس کو ایک مارکیٹنگ ٹول بنا لے گا. اسی طرح دھاگا مینوفیکچرر ہے جتنے, وہ کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ایسوسیشن والے کنٹریبیوشن کرنے کے لیے تیار ہیں. اب دیکھیں, ہمارے ایک دوست ہیں گوگی ملک, وہ کینیڈا میں پتنگ بازی کر رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, وہ پاکستان میں آئے ہیں, ان کی کاوش ہے یہ ساری. ٹھیک ہے, اور وہ کیوں ہے, تو وہ کینیڈین نیشنل, لیکن روٹس تو پاکستان میں نا. یہ ہمارا فیسٹیول تھا, کلچر تھا, جو سارا ایکسپورٹ ہو رہا. تو ادھر اگر جب تک آپ لوگوں کو نہیں دیں گے, اور وہ بھی وہاں اوپن ایریاز میں کر رہے ہیں. مگر اب ہم یعنی انلائٹنڈ ہے کہ ہو جائے گا انشاءاللہ, کیونکہ جتنی اسی سیزن میں ہو جائے گا. امید ہے کہ شاید 1-2 ڈیز تک آپ کو خوشخبری مل جائے اچھا کہ بسنت ہو رہی ہے.
ہاں ہاں زبردست زبردست. یہ ہمیں یقین دہانی کرائی گئی اور ہے، کیونکہ جتنی تیزی کے ساتھ یہ 2 ہفتوں میں کام ہوا نا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا. اور یہ سارے بندے اکٹھے ہوئے ہیں جو نجم سیٹھی اور یہ سارے اکٹھے کامران لشاری صاحب پہلے ہوئے تھے کبھی اکٹھے؟ نہیں میاں سلی وغیرہ یہ سارے پہلے اپنے اپنے طور پہ کر رہے تھے. وہ ویڈیوز بن جاتی تھیں، کسی نے انٹرویو کر لیا، صحیح صحیح. مگر یہ دس واز ایک پلیٹ فارم پہ فرسٹ ٹائم اکٹھے ہوئے، اور ایک صحافی کو بھی ڈالا، یعنی اسٹیک ہولڈر سارے ڈال دیے. پھر صدیق کے میانہ صاحب جو ہیں ہاں وہ بھی تھے وہاں. وہ بھی ان کو بھی اس کمیٹی میں ہے. وہ یہ ڈپٹی کمشنر آفیسرز بھی تھے ان میں سے، آفس میں بھی تھے، اے سی کے بھی تھے. ہاں وہ بھی ہیں. تو اچھا یعنی چلیں یعنی اتنی تیزی سے آج تک یہ کام نہیں ہوا کبھی بھی. یعنی دس ٹائم زبردست. گورنمنٹ چاہ رہی ہے. آپ کی محنت رنگ لائی ہے آپ لوگوں کی. دیکھیں ہمیں کتنے آج 17 سال ہو گئے، 17 ایئر سے ہم نے کوشش کی اس کو کہ ہو، نہیں ٹائم دیا گورنمنٹ نے یا انٹرسٹ نہیں شو کیا. اب اگر ہو رہا ہے تو اس کو میرے خیال میں ریوائیو ہونا چاہیے. زبردست زبردست. چلے راشد بھائی ہم نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ ملیں گے. امید ہے کہ آپ ہمارے لیے اسٹریٹ گڈ نیوز ہارڈ نیوز لے کے آئیں. نہیں انشاءاللہ نیوز یہی ہوگی کہ آپ اپنی چھت سے اڑائیں گے اور میں اپنی چھت سے سنڈے کے سنڈے. زبردست زبردست امید پوری ہے. زبردست. لیکن میری یہ ہے جو میں نے چھتوں کی بات کی ہے نا، مذاق میں کی ہے، میں نے کبھی چھت پہ پتنگ بازی نہیں کی. صحیح 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 گراؤنڈ کو ہم پروموٹ کرتے ہیں، صحیح صحیح. اور سیفسٹ جگہ ہے گراؤنڈ گراؤنڈ. آپ کو خود نظر آ رہا ہوتا ہے یار کوئی گزر رہا ہے کہ نہیں. اور دیکھیں پشاور میں ہوئی ہے یہ ایونٹ، کوئی انسیڈنٹ نہیں ہے، ایک انسیڈنٹ نہیں کہ پشاور میں، کیونکہ ایریا ایسا تھا. اگر ادھر بھی گورنمنٹ اس طرح کا ایریا جو بات چل رہی ہے، 4 جگہیں کہاں ہیں ان کو، اگر وہ دے دیتی ہے اور سنڈے سے سنڈے الاؤ کر دیتی ہے، بزنس الاؤ ہو جاتا ہے، تو کئی لوگوں کا روزگار لگ جائے گا. کسی زمانے میں بسنت کے سلسلے میں کہ سائیکلوں کو پنچر لگانے والا بھی بسنت والے دن گڈی ڈور بیچ رہا ہوتا تھا. صحیح. اس کو ایک اپرچونٹی مل جاتی تھی، تو جو ختم ہو گئی تھی. وہ جو آپ نے پہلے بات کی کہ لوگوں کے پاس نہیں ہے روزگار، تو گورنمنٹ دیکھیں، گورنمنٹ ہر کام گورنمنٹ نہیں کر سکتی. عوام کو کچھ نہ کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا. اگر نہیں کرے گی عوام، آپ کے ایسوسی ایشن آپ کے لوگوں کو بھی کنٹریبیوٹ کرنا پڑے گا، عام عوام کو بھی کرنا پڑے گا، گورنمنٹ کو بھی کرنا پڑے گا. یہ سب لوگوں کو ساتھ مل کے چلیں گے تو تب جا کے یہ معاملہ آگے بڑھے دیکھیں نا معاشرہ بھی تو اسی طرح ہی بنتا ہے نا. بالکل بالکل بالکل. نہیں راشد بھائی تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ آپ سے دوبارہ سے نیکسٹ ٹائم پلیز برنگ گڈ نیوز. انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. تھینک یو جی. ٹیک کیئر.